بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت سی حدیثیں سنائیں۔ بہت سی حدیثیں ہیں کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے پڑوس میں کافر بھی رہتا ہے تو اس سے بھی عزت سے بات کرو۔ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بہت سی ایسی حدیثیں ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زمانہ تھا کہ ایک گھر میں ایک سیری آئی، بکرے کی سیری آئی، تو جب وہ پکانے لگے تو اس کو خیال آیا کہ ہمارے جو پڑوس میں رہتے ہیں وہ ہم سے دو زیادہ غریب ہیں، چلو یہ ان کو دے دیتے ہیں۔ وہ ان کو دے آئے۔ جب ان تک پہنچی تو اس نے سوچا یہ جو ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں یہ ہم سے زیادہ قریب ہیں، ہم سے زیادہ غریب ہیں۔ اس میں 5 گھر تھے وہ قریب کے۔ پھر چوتھے کے گھر پہنچی وہ سیری، وہ پھر 5ویں کے گھر پہنچی، پھر جہاں سے چلی تھی وہیں پہنچی، یعنی کہ جہاں سب سے پہلے سیری آئی تھی وہیں آگے دوبارہ پہنچی۔ سب نے ایک دوسرے کا احساس کیا کہ نہیں یہ زیادہ غریب ہیں، یہ کھا لیں، یہ زیادہ غریب ہیں، یہ کھا لیں۔ آج کل کے جو حالات ہیں یہ تو ناممکن ہے کہ انسان کے ذہن میں بھی یہ بات آ جائے۔ اگر آج کل ایسا کریں 2-4 گھروں میں ہم کوئی سالن بنائیں، کوئی چیز بنائیں، جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ہانڈی بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو، تو آس پڑوس کے گھر والوں کو بھی بھیج دو۔ اور اگر ہم آج کل ایسا کریں تو وہ پڑوسی کہتے ہیں جنالی لو جی اسی کوئی اڈے کوئی غریب ہاں، یعنی کہ برا مانتے ہیں۔ جو اونچے لیول کے لوگ ہیں، ہائی اسٹینڈرڈ کے جو لوگ ہیں، تو وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہی کوئی نہیں۔ ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے پڑوسیوں کے نام کیا ہیں، ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، یہ خبر بھی نہیں ہوتی۔ پڑوسوں کی ہمیشہ خبر رکھنی چاہیے، محلے کی ہمیشہ خبر رکھنی چاہیے، پڑوسیوں کی عزت کرنی چاہیے۔ ایک گلی میں ایک خاتون تھی جو بڑی پرہیزگار تھی، نمازیں پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، لیکن محلے والے اس سے تنگ تھے۔ تو یہ بات آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پڑھتی قرآن تھی، نمازیں پڑھتی تھی، رات بھر ذکر کرتی تھی، محلے والے تنگ تھے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر اس سے دوسری حدیث کہ ایک خاتون ایسی ہے کہ جو نماز تو اس کی کم ہے اور اتنی کوئی اللہ کا خاص ذکر بھی نہیں کرتی، بس کبھی کبھار ہم نے دیکھا ذکر کرتے ہوئے اور کبھی کبھار دیکھا ہم نے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اہل محلہ والے سب جو ہے نا وہ اس سے خوش تھے، وہ سب خوش تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اس لیے کہ وہ لوگوں سے پیار محبت سے بات کرتے تھے، آس پڑوس کا خیال رکھتے تھے، آنے جانے والوں کا خیال رکھتے تھے، کسی کی برائی نہیں کرتے تھے، محلے میں فساد نہیں پھیلاتے تھے۔ جیسے آج کل محلوں میں کوئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ جو
اس کو ایک بات پتہ لگ جائے، پورے محلے میں بس 5 منٹ کے اندر پورے محلے میں وہ بات خبر پہنچ جاتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا راستہ دکھایا۔ تو خبردار ان چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو۔ اگر آپ کے علم میں کوئی بات ایسی آ بھی گئی ہے تو اس کو چھپا لو، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیب پہ پردہ ڈالے۔ اگر آج ہم کسی عیب کے پردے ڈالیں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے عیب پہ پردے ڈالے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے اپنے اندر کتنے عیب ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، کتنے گناہ گار ہیں، اور اللہ سب کے سامنے تمہارے اگر پردے چاک کر دے تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کان میں پوچھے گا، کان میں، بندے تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، تو نے یہ بھی کیا، سب کچھ کان میں پوچھے گا اللہ پاک۔ کہتے کہ دوسرے تک خبر نہ جائے، دوسرے تک بات نہ جائے۔ تو اللہ کی سنت اپناؤ، اللہ کی سنت اپناؤ۔ اگر کسی کی بات آپ کو پتہ لگی ہے کہ فلاں نے ایسا گناہ کیا ہے تو اس کو چھپا لو۔ اگر آپ کسی پڑوسی سے تنگ ہیں، بہت زیادہ تنگ ہیں، ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، پورا محلہ تنگ ہوتا ہے ایک بندے سے۔ اگر آپ پڑوسی سے تنگ ہیں، بہت زیادہ تنگ ہیں، تو آپ اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اور آپ پڑھیں یا اللہ ہو یا وکیل ہو 313 بار اول آخر درود شریف پڑھ کے پڑوسی کے حق میں دعا کریں۔ انشاءاللہ عزیز اس کے قہر و غضب سے، جو آپ کو پڑوسی ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ اس سے تنگ ہیں، بہت زیادہ تنگ ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، اللہ اس کو ہدایت دے گا، وہ تنگ کرنا چھوڑ دے گا، تو اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، آپ بھی راضی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔